اہل مدینہ کی شان میں احادیث موجود ہیں، تو جن کے شہر میں رہنے سے فضیلت ملے ان کے گھر میں رہنے کی فضیلت کتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے صحابہ بھی چنے ہیں، اہل بیت بھی چنے ہیں۔ اللہ نے کوئی ماڑی شے حضور کو نہیں دی، جو دیا ہے سونا ہی دیا ہے۔ اللہ نے حضور کو جو عطا کیا ہے شان والا، کمال والا، عظمت والا۔ پہلے نبیوں پہ کتابیں نازل ہوئیں، پر حضور پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ ساری آسمانی کتابوں کی سردار۔ پہلے نبی بھی اللہ کا دین لے کے آتے رہے ہیں، پر ان پہ دین مکمل نہیں ہوا، حضور پہ دین مکمل ہوا ہے۔ پہلے نبی نبوت لے کے آتے رہے ہیں، نبی تھے وہ اللہ کے، لیکن حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ حضور کی امت ساری امتوں سے افضل، حضور کی نبوت پہلے نبیوں کی نبوت سے افضل، حضور کی کتاب پہلی آسمانی کتابوں سے افضل۔ اسی طرح حضور کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل، اور حضور کے اہل بیت تمام نبیوں کے گھر والوں سے افضل۔ شان والے اہل بیت اللہ نے حضور کو عطا فرمائے ہیں۔ حضور کی نسبت سے کیا کچھ ملتا ہے؟ ایک خاتون مدینہ منورہ میں رہنے والی، بڑا سخت اور ترش لہجہ تھا اس کا، سختی سے بات کرتی تھی۔ حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں، وہ عورت آ گئی، اس نے کہا مجھے بھی اس کھانے میں شریک کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے دیا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے دسترخوان سے اٹھا کر نہ دیں، جو آپ کے دہن مبارک میں گوشت کا ٹکڑا ہے وہ نکال کے دیں۔ تو میرے آقا کریم شفیق ہیں، رؤوف اور رحیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ حضور نے اپنے دہن پاک سے گوشت کا ٹکڑا نکال کے تو اس عورت کو دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب وہ گوشت کا ٹکڑا اس عورت نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاق سنوار دیے۔ پہلے وہ سخت لہجے میں بولتی تھی، ترش روح تھی، جب اس نے حضور کا تبرک استعمال کیا ہے اس کے اخلاق سنور گئے۔ اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے تعریف کرتے تھے کہ پہلے یہ ہمارے خاندان میں سب سے سخت لہجے والی تھی، اب یہ ہمارے خاندان میں سب سے اعلیٰ اخلاق والی ہے۔ تو وہ تبدیلی کیسے آئی؟ اس نے حضور کا تبرک استعمال کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ایک وسوسہ ان کے دل میں آیا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں ایسا شدید وسوسہ کبھی دور جاہلیت میں بھی نہیں آیا تھا، جیسا شدید وسوسہ مجھے اس وقت لاحق ہوا۔ میں نے وسوسہ بیان نہیں کیا، دل میں وسوسہ تھا، تو میرے آقا کریم نے میری طرف دیکھا اور میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں بس حضور کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، مجھے یوں محسوس ہوا گویا میں اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں۔ وسوسہ دور ہو گیا اور ایمان کی اعلیٰ کیفیت، یقین کی اعلیٰ منزل مجھے حاصل ہو گئی کہ دست نبوی میری چھاتی پہ لگا۔